بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا غسل کب فرض ہوتا ہے؟ آج میرا عنوان یہ ہے، یعنی غسل 5 چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ اس چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو سچے اور حق پیغام سننے کو ملیں گے اور سچے مسائل جو بخوبی بہت ضروری ہے۔ ہمیں ان مسائلوں کو جاننا، ان مسائلوں کو نہ جانیں تو ہماری زندگی میں جینے کا طریقہ اسلامی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ان مسائلوں کے بغیر ہم زندگی گزاریں تو نماز میں بھی ہماری کمی رہے گی اور کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا اور جس کی وجہ سے ہم کل جہنم میں بھی ضرور جائیں گے۔ تو آپ سے بہت زیادہ آج جانا گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو پوری مکمل سماعت کریں، اسے اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ کوئی مسائل ایسا نہ ہو کہ شاید ہم چھوڑ دیں بے بھول میں اور اسے ہم بار بار کر رہے ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 222 پر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے ستروں کو۔ پیارے عزیزو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الطہور شطر الایمان، ترجمہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد پاکیزگی ہے۔ کیمیائی سعادت صفحہ نمبر 132 پر۔ پیارے عزیزو، غسل کب فرض ہو جاتا ہے؟ غسل 5 چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے، یعنی ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی صورت پائی جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ نمبر 1، منی کا نکلنا، یعنی مرد نے عورت کو چھوا یا دیکھا یا صرف عورت کے تصور سے ہی مزے کے ساتھ منی اپنے مقام سے نکلی تو غسل فرض ہو گیا، چاہے سوتے میں ہو یا جاگتے میں ہو۔ اسی طرح عورت نے مرد کو چھوا یا دیکھا یا اس کا خیال لائی اور لذت کے ساتھ منی نکلی تو عورت پر بھی غسل فرض ہو گیا۔ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ اگر مزے کے ساتھ منی اپنے مقام سے نکلی، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، تو غسل دونوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، نمبر 2، احتلام سے، یعنی سوتے میں منی کا نکلنا، جیسے نائٹ کال بھی کہتے ہیں، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے اور مرد عورت دونوں کو ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حق بات بیان کرنے میں نہیں شرم فرماتا، وہ مرد کو خواب میں دیکھے تو اس کے لیے بھی غسل ضروری ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ طری یعنی گیلا اپنے آپ کو محسوس سمجھے، وہ سمجھے کہ میں گیلی ہوں، میں تر ہوں، تو اس پر غسل فرض ہو گیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 باب نمبر 195، حدیث نمبر 275، صفحہ نمبر 183۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا مسئلہ، روزے کی حالت میں تھا اور احتلام ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا اور نہ ہی روزے میں کوئی خرابی آئی، لیکن غسل فرض ہو گیا۔ بہاری شریعت قانونی شریعت نمبر 3، مباشرت کرنے سے، مرد نے عورت سے جمع کیا اور اپنے آلے کو عورت کے آگے کے مقام حبس تک داخل کیا، چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، صرف مرد کا اپنے ذکر کو عورت کے فرج میں حبس تک داخل کر دینے سے ہی مرد عورت دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے۔ یعنی بخاری شریف جلد نمبر 1 باب نمبر 201 پر، حدیث نمبر 284، صفحہ نمبر 185 میں،
پیارے عزیزو اب آئیے گا نمبر 4، حیض کے بعد عورتوں کو حیض یا خون آنا جب بند ہو جائے تو اس کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نفاس کے بعد عورتوں کو بچہ جننے کے بعد یعنی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو خون فرض سے آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس خون کے بند ہو جانے کے بعد عورت کو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزو ان 5 چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے آگے چند ضروری مسائل ضرور سماعت کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم آگے پیش نہ آئے، جن کا ہر مسلمان کو جاننا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ یہ پوری ویڈیو سماعت کریں۔ اب بہت ہی باریکی ہے جو ہم نہیں جانتے ان کے نام کیا کیا ہے۔ اب آئیے گا سماعت کیجیے گا۔ اس کی منی کے 3 کلر ہوتے ہیں، اس کے 3 رنگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 منی، نمبر 2 مزی، نمبر 3 ودی۔ تو ان تینوں کی میں تشریح کروں، آپ سماعت کرتے چلے جائیں۔ نمبر 1 منی، منی وہ ہے جو شہوت کے ساتھ نکلتی ہے۔ مزی، مزی وہ ہے جو بغیر مزے کے ایسی ہی اعضائے تناسل پر چپچپا سا مادہ نکلتا ہے۔ کھوپرے کے تیل کی طرح کا مادہ کبھی قبض سے بھی یا ہاضمے کی خرابی سے بھی نکلتا ہے۔ نمبر 3 ودی، گاڑے پیشاب کو کہتے ہیں جو غالباً دیکھنے میں گاڑھا اور دودھ کی طرح کا مادہ ہوتا ہے۔ منی نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے جبکہ مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے عزیزو خیال رکھیں کہ منی اگر نکلے گی آپ کے تو آپ کا وضو بھی غسل بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن مزی اور ودی نکلے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کا جو ہے غسل وہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا غسل نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اب آئیے گا مسئلہ، اگر منی اتنی پتلی پڑ گئی ہے کہ پیشاب کے ساتھ یا ویسے ہی کچھ قطرے بغیر شہوت کے بغیر مزے کے نکل جائیں تو غسل فرض نہ ہوا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ قانون شرع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 پر۔ پیارے عزیزو بیماری سے منی نکلی یا کسی نے بوجھ اٹھایا یا اونچے سے نیچے گرا یا بیماری کی وجہ سے بغیر کسی مزے کے منی نکل گئی تو غسل فرض نہ ہوا البتہ وضو ٹوٹ گیا۔ پیشاب کے ساتھ منی نکلی، اگر کسی نے پیشاب کیا اور منی نکلی تو دیکھا جائے گا کہ اس وقت اعضائے تناسل میں تناؤ تو نہیں تھا، اگر اتنا تناؤ تھا کہ غسل فرض ہو گیا اور اگر تناؤ نہ تھا تو بغیر کسی مزے کے پیشاب کے ساتھ منی نکل گئی تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ ہے فتویٰ عالمگیریہ بہار شرع۔ کس پر غسل فرض ہوا؟ مرد عورت ایک بستر پر سوئے لیکن مباشرت نہ کی، صبح بیدار ہونے کے بعد پتہ چلا کہ منی کے دھبے کے نشان پائے اور مرد عورت دونوں کو یاد نہیں کہ دونوں میں سے کس کا احتلام ہوا ہے تو اب اس دھبے کو دیکھیں کہ اگر وہ دھبے لمبے یا سفید رنگ کے یا گندے سا ہے تو مرد پر غسل فرض ہوگا یعنی مرد کو احتلام ہوا ہے، اور اگر دھبے گول اور پتلا اور پیلے رنگ کا ہے تو عورت پر غسل فرض ہوا ہے۔ پیارے عزیزو مسئلہ، مرد عورت ایک بستر پر سوئے، بیدار ہونے کے بعد بستر پر منی کا نشان پایا گیا اور ان میں سے کسی کو احتلام یاد نہیں تو احتیاط یہ ہے کہ دونوں غسل کریں، یہ صحیح ہے۔ مباشرت کے بعد کسی عورت نے اپنے شوہر سے مباشرت کی اور مباشرت کے بعد غسل کیا، پھر کسی عورت نے اپنے شوہر سے مباشرت کی اور مباشرت کے بعد غسل کیا، پھر اس کی شرمگاہ سے اس کے شوہر کی منی نکلی تو اس پر غسل واجب نہ ہوگا لیکن وضو ٹوٹ جائے گا، وضو جاتا رہے گا۔ بہار شرع نمبر 1 حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 22 پر۔ پیارے عزیزو یہ بہت ہی باریکی کے مسائل ہیں جو ہمیں جاننا اور ہمیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ ان باتوں پر خیال رکھیں گے کہ آپ کو وتی ہے یا مزی ہے یا پھر منی ہے، ان تینوں چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے آگے شیئر بھی کیجیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔